حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کام اور یہ جو محنت مجھے عطا فرمائی ہے یہ الہامی کام ہے۔ کون سا کام ہے؟ الہامی کام ہے۔ کام کرنے والے جب کام کی فکروں کو لے کر کے بیٹھیں گے اور کام کرنے والے جب کام کے میدان میں قربانی دیتے ہوئے پھریں گے تو اللہ پاک ان کے اوپر آگے کی راہوں کو کھولے گا، آگے کی ضرورتوں کو کھولے گا۔ اس لیے میرے دوستو فرمایا صرف محنت کرنے پر ہدایت وجود میں نہیں آئے گی۔ یہ خالی آدمی محنت کرتا چلا جائے تو ہدایت وجود میں نہیں آئے گی، بلکہ محنت کو نہج نبوت کے ساتھ کیا جائے گا تب جا کر کے ہدایت وجود میں آئے گی۔ اس لیے کہ کام کس کا ہے بھائی بولو؟ نبیوں والا کام ہے، نبیوں کا کام ہے یہ کام، اور یہ محنت تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور تمام نبیوں کا وظیفہ حیات اور مقصد زندگی رہا ہے۔ جب نبیوں نے اس کام کو کیا تو اللہ رب العزت نے براہ راست ان کی تربیت فرمائی اور کمی بیشی پر رہبری بھی فرمائی۔ تو کام کس کا ہے بولو؟ ارے بولو بھائی، یہ بیان نہیں ہے، مذاکرہ ہے ہمارے آپ کا، آپس کا مذاکرہ۔ بیان تو اب ہوں گے، تو اگر آپ ہاں ہوں کریں گے تو ہمارے بھی سمجھ میں آئے گا کہ بھائی آپ کا کچھ اتر رہی ہے، ورنہ آپ بولتے جاؤ ہم سنتے جاتے، کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے تو بولے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کام کس کا ہے بولو؟ ارے بولو، نبیوں کا کام ہے۔ تو جس کا کام ہے اس کے طریقے پر کیا جاتا ہے، یہ دستور ہے۔ دیکھو ہم دنیا میں کتنی چیزیں تیار ہو رہی ہیں، روزانہ نئی نئی چیزیں تیار ہوتی ہے اور تیار ہو کر کے مارکیٹ میں بکنے کے لیے آتی ہے۔ کار والے کار تیار کر رہے، موٹر سائیکل والے موٹر سائیکل تیار کر رہے، بکنے کے لیے مارکیٹ میں آئی تو وہ کمپنی والا اس چیز کے ساتھ ایک کتابچہ دیتا ہے، ایک بک دیتا ہے، بھائی اس کے استعمال کے سارے طریقے اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اب آپ اس کو پڑھتے رہیے اور اس کے اعتبار سے اس کو استعمال کرتے رہیے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بولو بھائی؟ ہوتا ہے نا۔ اب اگر آدمی یہ سمجھے کہ گاڑی تو میں نے خریدی، پیسہ میں نے دیا، مالک میں بن گیا، اب جیسے چاہوں ویسے استعمال کروں، تو نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اسی طرح یہ کام نبیوں والا ہے، یہ نبیوں والے طریقے پر ہی چلے گا، نبیوں والے طریقے پر چلے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخر زمانے کے اندر ایک رات آپ پوری رات نہیں سوئے، بنگلے والی مسجد میں مرکز نظام الدین میں پوری رات یہ دیوار سے وہ دیوار تک چکر کاٹنے میں گزار دی۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دیکھ رہے تھے، صبح ہونے کے بعد پوچھا حضرت کیا بات ہو گئی، پوری رات آپ سوئے نہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مولوی عبید اللہ مجھے اس کام کے بارے میں بہت فکر ہو رہی ہے، یہ کام میرے بعد رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ یہ کام میرے بعد رہے گا، چلے گا یا ختم ہو جائے گا؟ تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے پوچھا، کیا حضرت آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ یہ کام نبیوں والا ہے، صحابہ والا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کام نبیوں والا کام ہے۔ اس پر مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے 3 باتیں فرمائی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ جب آپ کو یقین ہے کہ یہ کام نبیوں والا ہے
تو یہ کام روزانہ اتنی ترقی کرے گا، اتنی ترقی کرے گا کہ اس کے ختم ہونے کا وہم و گمان ہی لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے گا کہ کبھی یہ کام ختم ہو سکتا ہے۔ ارے بھئی ایسا ہوا نہیں ہوا بولو؟ پیچھے چند سال گزرے ہیں، کیسے حالات تھے ہم آپ جانتے ہیں۔ مسجد میں جا نہیں سکتا، نماز پڑھ نہیں سکتا، اور ان حالات میں اس کام کو اور اس کام کے ٹھیے کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ پوری کوشش، کام بھی ختم ہو جائے، کام کرنے والے بھی ختم ہو جائے، اور کام کا ٹھیا بھی ختم ہو جائے۔ تو کوشش کرنے والے تو کوشش میں لگے رہے، منصوبے بنانے والے منصوبے بنانے میں لگے رہے، اور یہاں کام کرنے والے بیٹھ کر فکر اور مشورے کرنے میں لگے کیا کرنا چاہیے۔ مسجد میں بھی نہیں جا سکتے اپن تو، کیا کرنے کا بولو؟ اب سارے مشورے میں بیٹھے، یہ چیز طے ہوئی کہ بھئی مسجد میں تو ایک مشورہ ہوتا ہے۔ مسجد میں کیا ہوتا؟ ایک مشورہ ہوتا تھا۔ اب ایسا کر لے، جتنی چھوٹی جماعتیں ہیں یہ اپنے اپنے گھروں میں روزانہ مشورہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک مسجد میں 5 چھوٹی جماعتیں تھیں، تو بھئی اپنے اپنے گھروں میں مشورہ کرے، روزانہ بدل روزانہ اپنے اپنے گھروں میں آدھا گھنٹہ تعلیم کرے، روزانہ مسجد کی آبادی کی محنت جب ہمیں کھلا وقت مل جائے اس وقت میں کی جائے۔ اپنی چھوٹی جماعت سے ہی چھوٹی 4-5 ساتھیوں کی 3 دن کی جماعت بھی نکالے، چلے کی جماعت بھی نکالے، 4 مہینے کی جماعت بھی نکالے، مستورات کے لائن سے بھی ساری جماعتیں نکالے۔ تو اب ایک جگہ جو مشورہ ہوتا تھا وہ مشورہ ہو گیا 5 جگہ۔ کتنی جگہ؟ ایک تعلیم ہوتی تھی وہ تعلیم ہو گئی 5 جگہ۔ ایک جماعت نکلتی تھی وہ جماعتیں ہو گئی 5۔ تو کام آگے بڑھا یا پیچھے آیا؟ بولو، آگے بڑھا۔ اتنی ترقی کیا غیر محسوس طریقے سے کہ ہم آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ غیر محسوس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے کام کو آگے بڑھایا۔ تو ختم ہونے کا تو وہم و گمانی ذہن سے نکل گیا کہ یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اجتماعات ہوتے تھے پہلے، اجتماعات پورے صوبے کا ایک اجتماع ہوتا تھا۔ اتنا بڑا پنڈال صوبے کے اجتماع کے لیے لگایا جاتا تھا، وہ بھی بھرنا مشکل تھا، لیکن محنت ہوتی رہی تو اجتماع صوبے کی سطح سے اتنے بڑے کہ آخری نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ پورے صوبے کا اجتماع حضرت جی والا اورنگ آباد میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ اورنگ آباد میں۔ کون کون آیا تھا اجتماع میں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہے جس نے ہاتھ نہ اٹھایا کہ جو اورنگ آباد کے اجتماع میں نہیں آیا۔ مشورے میں پنڈال طے ہوا 70 لاکھ اسکوائر فٹ لگانا ہے۔ کتنا؟ اور بڑھتے اجتماع کا پنڈال لگا 1,11,00,000 اسکوائر فٹ۔ جب اجتماع کے بعد ہم حضرت کی خدمت میں گئے 1 ہفتے کے بعد، تو حضرت نے کہا کہ دعوت کی تاریخ میں آج تک اتنا بڑا اجتماع پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوا جو اورنگ آباد کا ہوا ہے۔ کتنی جماعتیں نکلی؟ لگ بھگ 10,000 جماعت، 10,000 جماعت۔ تو حضرت نے کہا آج تک پوری دنیا میں کہیں اجتماع ایسا نہیں ہوا جہاں سے 10,000 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی۔ تو کہا بھائی اب یہ اتنے بڑے اجتماعات کرنا تو اپنے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، کنٹرول نہیں کر سکتے، لہذا ضلع وار اجتماعات کیے جائیں۔ تو ضلع وار اجتماع ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا اپنا ہر سال؟ کہاں ہوا تھا پچھلے سال؟ بیڑ گاؤں میں اجتماع ہوا۔
اب یہ سوچا گیا وہ بھی کنٹرول کے باہر، ضلع کے اجتماع بھی کر نہیں سک رہے، کیا کیا جائے؟ بولے اب ایسا کر لیں کہ 7 سینٹروں کا ایک زون بنا لیا جائے اور زون وائز اجتماع کر لیے جائے۔ اب یہ اجتماع ہو رہا ہے زون کا، یہ زون کے اجتماع کا پنڈال لگا ہے۔ سچ بتاؤ کوئی یہ بول سکتا ہے یہ 7 سینٹروں کا اجتماع ہے؟ ارے اس کو دیکھ کر کے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ضلع کا اجتماع ہے، پربھنی ضلع کا۔ لگ رہا نہیں لگ رہا؟ بولو، پربھنی ضلع کا اجتماع لگ رہا ہے۔ ابھی پیچھے جہاں سے ہم لوگ اجتماع کر کے آ رہے ہیں، پچھلے ضلع سے 20,000 25,000 15,000 ایک اجتماع میں شرکت کرنے والوں کی تعداد ہے۔ زون کے اجتماع، ایک اجتماع ہوا ابھی ایک ضلع کے اندر، ہمارے یہاں پچھم کے اضلاع کے اعتبار سے ایک اجتماع سے 80 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی ہیں۔ کتنی جماعتیں؟ زون کا اجتماع ہو رہا ہے، 80 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی۔ ضلع سے نکلنا مشکل تھی۔ میرے دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام روزانہ ترقی کر رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تھا مولانا عبداللہ صاحب نے، جب آپ کو یقین ہے کہ یہ کام نبیوں والا ہے تو یہ روزانہ اتنی ترقی کرے گا، اتنی ترقی کرے گا کہ اس کے ختم ہونے کا وہم و گمان ہی لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے گا۔ دوسری بات فرمائی تھی کہ جب یہ کام نبیوں والا ہے تو یقیناً امام مہدی تک پہنچے گا۔ اور تیسری بات فرمائی تھی کہ جب یہ کام نبیوں والا ہی ہے تو جس طرح اللہ رب العزت اپنے کلام کی حفاظت فرما رہے ہیں اسی طرح انشاءاللہ اس کام کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو کام نبیوں والا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کام کو نبیوں والے طریقے پر کریں اور نبیوں والے طریقے پر کرنا سیکھیں۔ سیکھنا اصل ہے۔ ہمارے میاں جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام میں لا ادری کے ذہن سے چلنا چاہیے۔ لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ جو طالب علم ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہاں، اور جو یہ کہہ دے مجھے سب معلوم، اس کی ترقی وہیں پر رک جاتی ہے، اب وہ واپس آنا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کام کو نبیوں والے طریقے پر کریں، اور نبیوں والے طریقے میں سب سے پہلی چیز یہ ملتی ہے کہ نبی جس چیز کا حکم دیتے تھے بذات خود سب سے پہلے اس کو اپنی ذات سے کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب وہ چاہے ان کی بات کوئی مانے نہ مانے، کس کے سمجھ میں آئے کس کے سمجھ میں نہ آئے، کوئی کرے نہ کرے، وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے۔ یہ تو نبیوں والا کام ہے۔ تنفیذ نبی کا اپنا عمل ہے، اپنی ذات سے تنفیذ کرنا، اپنی ذات سے جو بات کہہ رہے ہیں اس پر آنا، اس کو اپنی ذات سے کرنا، یہ نبیوں والے کام کا طریقہ ہے۔ اور بادشاہوں والے کام کا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ حکم دیتے ہیں، پھر ان کے وزراء، ان کے امراء، ان کی فوج اس کو پورا کرنے کا کام کرتی ہے۔ بادشاہ نے تو حکم دے دیا، اب جو ہے فوج آئے گی، امراء آئیں گے، ان کے وزیر آئیں گے اور وہ اس کام کو کریں گے۔ تو یہ تو بادشاہت والا طریقہ ہے، اور نبیوں والا طریقہ یہ ہے خود اپنی ذات سے کرو۔ سیرت میں میرے دوستو کئی واقعات آپ کو اس کے ملیں گے کہ انبیاء علیہ السلام ہر عمل میں اپنے ساتھیوں سے آگے ہیں۔ خندق کا موقع ہے، خندق کا موقع، جماعتیں بنائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جماعتیں بنا بنا کر کے سب پر کام کو تقسیم کیا کہ بھئی یہاں سے یہاں تک آپ کو کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کو کرنا ہے۔ ساری جماعتیں اپنے کام پر لگ گئیں۔ ایک جماعت کے حصے میں بڑی چٹان آ گئی، بہت کوشش کی اس کو پھوڑنے کی اور اس کو نکالنے کی،
لیکن وہ نہ پھٹنے کے لیے تیار تھی نہ ہلنے کے لیے تیار تھی. جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول بہت کوشش کر لی لیکن یہ چٹان نہ ہلنے کے لیے تیار ہے نہ پھٹنے کے لیے تیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نازل، میں خود اترتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ اچھی بات ہے نہیں پھٹ رہی، میں یہاں سے دعا کرتا ہوں آپ جا کے کام کرو. آپ نے فرمایا انا نازل، میں خود اترتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اترے اور ایک کدال ہاتھ میں لی، اس چٹان پر پہلی ضرب لگائی تو اس میں سے چنگاری نکلی، روشنی ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تمہیں خوشخبری ہو قیصر فتح ہو گیا ہے. پھر دوبارہ ضرب لگائی، پھر چنگاری نکلی. آپ نے فرمایا کسرا فتح ہو گیا ہے. پھر تیسری مرتبہ ضرب لگائی، پھر چنگاری نکلی. آپ نے فرمایا قیصر اور کسرا کے خزانے صحابہ کے قدموں میں ہوں گے. یہ سب کچھ ہوا، قیصر بھی فتح ہوا، کسرا بھی فتح ہوا، خزانے بھی آئے صحابہ کے قدموں میں. لیکن بنیاد یہ بنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود میدان میں اترے، اپنی ذات سے محنت کے میدان میں اترے. جب قیصر یا کسرا کا خزانہ آیا تو ایک صحابی تھے، ایک صحابی رات کے اندھیرے میں انہوں نے قیصر یا کسرا کا جو بادشاہ تھا اس کے سونے کا تاج تھا، سونا، سونا بولے تو اپنا نیند والا نہیں، سونے کا تاج، اور اس کے تخت پر جو ہے لٹکایا ہوا رہتا تھا. 80 سیر سونے کا تھا. کتنی سیر کا؟ 80 سیر سونے کا تاج وہ تخت پر زنجیروں میں فٹ کر کے لٹکایا ہوا ہوتا تھا. جب وہ بادشاہ آتا تو ادھر اس کے سیر پر وہ رکھا جاتا زنجیروں. ظاہر بات ہے 80 سیر سونے کا ہے، اگر جو ہے اس کے سر پر رکھ دیا جاتا تو ویسے بھی آدھا زمین میں دھس جاتا. ہاں بھائی 80 سیر سونے کا تاج تھا. تو وہ صحابی رات کے وقت میں وقت کے جماعت کے امیر کے پاس وہ جو ہے تاج لے کر کے آئے، اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے. امیر وقت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بادشاہ کا سونے کا تاج ہے، 80 سیر سونے والا. تو امیر صاحب نے کہا اچھا بھائی کون ہو، نام تو بتا دو. کہا جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے. اچھا بھائی کم سے کم اپنا چہرہ تو بتا دو. کہا جس کے لیے کیا ہے وہ میرا چہرہ بھی جانتا ہے، مجھے نہ نام بتانے کی ضرورت ہے نہ چہرہ بتانے کی ضرورت ہے. جس کے لیے کیا وہ سب جانتا ہے. وہ دے کر کے صحابی کے قدموں میں رکھ کر کے چلے. میرے دوستو یہ سب ہوا. اسی موقع پر آپ دیکھیے بھوک کا عالم ہے، بھوک ہے، شدت کی پیاس ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے. صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہوئی ہے، اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں. یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی تم نے تو ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. یہاں بھی اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں سے آگے ہیں، بھوک میں بھی آگے. یہاں تک کہ میرے دوستو بخار میں بھی آپ اپنے ساتھیوں سے آگے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں سے 2 کے برابر بخار ہوتا ہے. اور بھی فرمایا اسی بیماری کی حالت میں نے رات میں 7 بڑے بڑے صورتیں
بڑی بڑی صورتوں کی تلاوت کی ہے، 7 بڑی بڑی صورتوں کی تلاوت کی اس بیماری کی حالت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ 2 کے برابر بخار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیمار ہوتے ہوئے بھی میں آپ سے کام میں آگے ہوں، محنت میں آگے ہوں، مجاہدے میں آگے ہوں، قربانی میں آگے ہوں۔ یہاں تک کہ میرے دوستو مسجد کا تعمیری کام ہو رہا ہے، مسجد کا، مسجد بن رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی پتھر اٹھانے میں اپنے صحابہ سے آگے ہیں۔ مسجد کے تعمیری کام کے لیے پتھر اٹھائے جا رہے ہیں، بڑا پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گیا، انہوں نے بہت کوشش کی، یعنی اس کو اٹھانے کی کوشش کی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑے ہوئے آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا پتھر ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو تو ہم میں سے کوئی اٹھا لے گا، آپ یہ چھوٹا سا پتھر اٹھا لیجئے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ، اصل عیش کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ پھر کہا حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ، اے ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جس اجر کی تمہیں ضرورت ہے اس اجر کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو آگے نکل جاؤ اور میں آپ سے پیچھے رہ جاؤں؟ مجھے بھی ضرورت ہے اس لیے میرے دوستو یہ اس وقت کا تقاضا ہے، جتنا ہمارا عملہ ہے کام کرنے والا، چاہے نئے ہوں چاہے پرانے ہوں، جو بھی ہے، ہم سب اپنی ذات سے محنت کے میدان میں اترے۔ محنت کے میدان میں اترنا اصل ہے۔ پرانی کہاوت ہے، اونٹ پر بیٹھ کر کے، بولو بھائی، بکریاں چراتے ہیں، ارے چرائی جاتی کیا؟ اگر بکریاں چرانی ہیں تو اونٹ سے نیچے اترنا پڑے گا، زمینی سطح پر آنا پڑے گا تو کام ہوگا۔ بکریاں چرانا بھی معمولی بات نہیں ہے، سارے نبیوں سے چرائی گئی ہے، سارے نبیوں سے بکریاں چرائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکریوں کی طبیعت میں ہوتا ہے انتشار، اور چرواہے کی طبیعت میں ہوتی ہے اجتماعیت۔ بکریاں بھاگتی رہتی ہے اور چرانے والا ان سب کو بار بار جمع کر کے لاتا رہتا ہے۔ تو نبیوں سے چرائی تاکہ طبیعتوں میں نرمی پیدا ہو۔ طبیعتوں میں کیا ہو؟ کمزور جانور ہے، مار بھی نہیں سکتا، ایک لکڑی لگائے گا تو نقصان ہو جائے گا، مر جائے گی بیچاری، اور ستانے میں وہ کمزور جانور سب سے زیادہ آگے ہے، چرواہے کو ستا رہی ہے، اور چرواہ بیچارہ بھاگ بھاگ کے بھی جب پکڑ لے تو اس کو پیار محبت کرے، نہ بھاگ نہ بھاگ۔ اس لیے نبیوں سے بکریاں چروائی تاکہ طبیعتوں میں نرمی آئے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک حکم دیا کہ اپنا سر منڈاؤ، حلق کرو، حلق، لیکن اس کے پورا کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب تشریف لے گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا، اور دیکھتے ہی سمجھ گئی یا کوئی بات پیش آئی ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے اپنے صحابہ کو ایک حکم دیا ہے، اس کے پورا کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو رائے دی کہ اللہ کے رسول ہماری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حلاق کو بلائیے۔ حلاق کس کو بولتے بھائی؟ حجامت کرنے والے کو۔ کہا ہماری رائے ہے
آپ اپنے حجامت کرنے والے کو بلائیے اور اپنا سر مڑانا شروع کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلاق کو بلایا اور اپنا سر مڑانا شروع کر دیا۔ جب صحابہ اکرام نے اس منظر کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کو مڑانا شروع کر دیا، اور ایسے مڑایا کہ سروں سے خون نکل کر کے بہہ رہا تھا، صحابہ کو اس کی بھی خبر نہیں تھی، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک عمل کے کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے اور اس کے پورا کرنے میں ہم سے تاخیر ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ وقت کا بڑا تقاضا ہے کہ ہم سب اپنی ذاتوں سے محنت کے میدان میں اترے، اور محنت کا میدان بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے محنت کا میدان، جہاں تک جاؤ گے وہاں تک ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہے، جتنا کھودو گے اتنا ملے گا۔ ہم سے زیادہ صلاحیت والے، ہم سے زیادہ طاقت والے، ہم سے زیادہ علم والے، ہم سے زیادہ مال والے اپنے علاقوں کے اندر لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ مسئلہ ہے ان کو تلاش کر کے محنت کر کے لانے کا۔ میدان تو بہت بڑا ہے۔ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ طفیل جاؤ اور جا کر کے اپنی قوم کو دعوت دو۔ تو حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے قوم کے بڑے آدمی تھے، بڑے آدمی، اثردار آدمی، اور بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ لوگ ان کی بات سنتے تھے، لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، میں ابھی جاتا ہوں اپنی قوم کو جمع کرتا ہوں اور ان کو دعوت دے دیتا ہوں، وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ گئے اور جا کر کے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کو دعوت دی۔ ایک آدمی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ایک آدمی نے بھی قبول نہیں کیا۔ واپس آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ میری قوم کے لیے بد دعا کر دیجئے، آپ میری قوم کے لیے بد دعا کر دیجئے، انہوں نے میری بات نہیں مانی، مجھے بہت تکلیفیں دی، مجھے بہت ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے لیے دعا کی اور ان سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کے اپنے علاقے کو محنت کا میدان بناؤ۔ اب یہ گئے اور جا کر کے محنت کرنا شروع کی، محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ ہجرت کا حکم بھی آ گیا، غزوہ بدر بھی ہو گیا، غزوہ احد بھی ہو گیا، خیبر کے موقع پر آپ واپس تشریف لائے۔ اتنا لمبا زمانہ اپنی قوم پر، اپنے علاقے پر محنت کی، خیبر کے موقع پر واپس تشریف لائے تو کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے بھائی؟ ارے بولو، 80 خاندان کو اپنے ساتھ اسلام میں داخل کرا کر کے لائے۔ 80 خاندان اسلام میں داخل کرا کے لائے، اور ان آنے والوں میں کیسے کیسے لوگ آئے پتہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ اس راستے سے آئے ہیں، اس محنت سے آئے ہیں، طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کی محنت۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ سارے محدثین کے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس راستے سے آئے۔ اچھا حال کیا تھا پتہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب سے کہا کہ بھئی مجھے آپ سے 2 اور 3 باتیں کہنی ہے۔ کتنے ہوتے 2 اور 3؟ پڑھے لکھے لوگ معلوم ہو رہے، پربھنی والے۔ ارے 2 اور 3 کتنے ہوتے؟ 5۔ انہوں نے کیا کہا
انہوں نے کہا مجھے آپ سے 2 اور 3 باتیں کہنی ہیں. تو سامنے والے نے کہا بھئی سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتے، 5 باتیں کہنی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مجھے تو 5 تک گنتی ہی نہیں آتی، مجھے 5 تک گنتی نہیں آتی. وہ آدمی جس کو 3 اور 2 5 بولنا نہیں آتا تھا، اس راستے میں قربانی کے ساتھ مشورے کے ساتھ اپنے آپ کو ڈال دیا تو اللہ پاک نے ان کو سارے محدثین کا امام بنا دیا. یہ محنت ہے. یہ ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں صلاحیت والے لوگ لائے جائیں. قربانی دینے کے لیے صلاحیت والوں کی تلاش میں لگے ہیں. علمی صلاحیت، عقلی صلاحیت، مالی صلاحیت. میرے دوستوں بزرگوں، یہ ساری چیزیں تو یہ کام قربانی کے بعد خود پیدا کر کے دیتا ہے. آدمی کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہے جب یہ قربانی کے ساتھ اس میدان میں چلتا ہے. یہ ایک تقاضا. اپنے علاقے کو محنت کا میدان بناؤ. اپنے علاقے کو محنت کا میدان بنانا ضروری ہے. کتنا بڑا عملہ ہے آپ سوچئے تو صحیح. اور کیجیے اپنی اپنی جگہ پر. آپ کی اپنی مسجد میں 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں؟ چلے لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں؟ اب ان میں سے اعمال دعوت اور اعمال مسجد میں جڑنے والے کتنے ہیں؟ ایک جگہ جانا ہوا کارگزاری کے دوران، انہوں نے کارگزاری سنائی کہ بھئی ہماری مسجد میں، مسجد کے اطراف میں رہنے والوں کی تعداد 600 مکانات ہے. کتنے بولو؟ 600 مکان ہیں. 4 مہینے لگائے ہوئے 150 آدمی ہیں اور چلہ لگائے ہوئے 600 افراد ہیں. 600 آدمی گھر، 600 آدمی، چلہ لگائے ہوئے 600. پتہ چلا کہ ہر گھر سے کم 1 آدمی کا چلہ اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے روزانہ کے مشورے میں جڑنے والے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 12 آدمی ہے. 12. 150 4 مہینے والے، 600 چلے والے اور روزانہ کے مشورے میں جڑنے والے 12. کہاں کام چلا گیا ہمارا؟ کتنی کمزوری ہمارے کام میں، ہماری محنت میں ہے. تو ان 4 مہینے والوں کو، ان چلے والوں کو، ان قربانیاں دینے والوں کو اعمال دعوت اور اعمال مسجد میں لا کر کے جوڑنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم سب کی ہے. ہم سب کو محنت کر کے یہ سارے عملے کو، سارے ساتھیوں کو اعمال دعوت اور اعمال مسجد سے جوڑنا ہے. جوڑیں گے انشاءاللہ. ایک ایک ساتھی پر محنت کرنا ہے اور ایک ایک ساتھی ہمارے لیے قیمتی ہے. غیر متحرک کو متحرک بنانا یہ کارگزاری کا امور ہے. یہ غیر متحرک کو متحرک بنایا جائے. اس کے لیے ہمیں ایک ایک ساتھی کی فکر کرنا پڑے گی. نمونہ ہے ہمارے لیے صحابہ کی زندگی. نمونہ ہے صحابہ کی زندگی. ہر عمل کے اعتبار سے دیکھو آپ صحابہ کی زندگی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے اس کام کا مقصد ہی یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے یہ دوبارہ اس سطح پر واپس آ جائے. یہ تو اس کام کا مقصد ہی ہے. یہ دیکھو صحابہ کی زندگی. اس لیے کہا جا رہا ہے حیات الصحابہ پڑھو. حیات الصحابہ پڑھا جائے. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کا معمول ہے حیات الصحابہ کے روزانہ اہتمام سے پڑھنے کا. مولانا سید احمد خان صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حیات الصحابہ کو کم سے کم 10 مرتبہ پڑھو گے
تو کچھ سمجھ میں آنے لگے گی کہ اس محنت سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ کتنے مرتبہ پڑھنے کے بعد؟ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد۔ اب اس مجمع میں کون ہے ذرا یہ تو بتا دیں جس نے ابھی تک مکمل حیات الصحابہ 10 مرتبہ پڑھی ہو؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ جس وقت میں جو تم عمل کر رہے ہو اس وقت تم کو صحابہ کا عمل یاد آ جائے کہ صحابہ اس عمل کو کیسے کرتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک ساتھی کے بارے میں بھی ہم بے فکر نہیں ہو سکتے، اور کسی ساتھی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ استغنا ہمارے کام میں نہیں ہے کسی سے، فلاں آدمی کی ضرورت نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے زبانوں سے تو یہ جملے نکلتے ہیں، کوئی آدمی قربانی دے کر آ جائے، کوئی 4 مہینہ لگا کر آ جائے، زیادہ فکر میں آ جائے، محنت میں آ جائے، تو ہمارے زبان کے جملے یہ ہوتے ہیں، جمعہ 8 دن کا ہے بولے گے، کیا بولتے ہیں؟ ابھی آیا نا وقت لگا کے، بہت زیادہ کرنٹ میں ہے، بہت زیادہ فکر میں ہے، تھوڑے دن کے بعد دیکھو بولے، تھوڑے دن کے بعد دیکھو نظر بھی نہیں آئے گا یہ۔ اب جیسے بندے کا گمان ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میں تو اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ کس کے ساتھ؟ بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ یہ گمان کر رہا ہے 4-8 دن میں چلا جائے گا، کائے کے لیے رہے گا؟ اچھا پھر اگر چلا گیا تو اب یہ دوسروں کو بولنے کو بھی تیار، دیکھو کیا بولا تھا میں نے، دکھ رہا کیا بولے اب کہیں؟ نہ تعلیم میں آ رہے، نہ مشورے میں آ رہا، نہ گشت میں آ رہا، نہ ملاقاتوں میں آ رہا، غائب ہو گیا بولے۔ نہیں میرے دوستو، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، ہمیں تو ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے عملے کو سمیٹو، اپنے ساتھیوں کو قریب کرو، اس کے اسباب ہے، اسباب اپنے ساتھیوں کو قریب کرنے کے کیا اسباب ہیں؟ ان کے حال احوال معلوم کرو، ساتھی کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، کیا اس پر حالات ہیں، کیا مصیبتیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، اور اپنے ساتھیوں کے سکھ دکھ میں کام آؤ، ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام آؤ۔ ساتھیوں کے نام لے لے کر کے رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رو، نام لے لے کر کے ساتھیوں کے لیے دعائیں کرو، اور لوگوں کے سامنے اپنے ساتھیوں کی تعریف کرو، تعریف، ہمارا فلانا ساتھی یہ صلاحیت کا مالک ہے، فلانا ساتھی یہ قربانی دینے والا ہے، فلانا ساتھی کے اندر ہمارے یہ صفت ہے۔ اپنے ساتھیوں کی لوگوں کے سامنے تعریف کرو، بدگمانی سے بچو، کیا کرو؟ بدگمانی سے بچو، کسی ساتھی کے بارے میں بدگمان مت ہو، اچھا گمان اپنے ساتھیوں کے بارے میں رکھا جائے، اچھا گمان۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھو تو اپنی آنکھ سے اس کا انکار کرو کہ ہمارا ساتھی ایسا نہیں کر سکتا، ہمارا ساتھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اپنے آنکھوں دیکھے کو جھٹلانا پڑے گا، تب جا کر کے اجتماعیت قائم ہوگی، تب جا کر کے عملہ تیار ہوگا، تب جا کر کے لوگ ہمارے قریب آئیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم تو ساتھیوں کے غلطیوں کو تلاش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بھئی کسی کی کوئی غلطی آ جائے تو اب اس کو پکڑ کر کے اور اس کو خوب چلایا جائے، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ اس سے کبھی بھی اجتماعیت زندہ نہیں ہو سکتی، اس سے کبھی بھی ہمارا کام ترقی نہیں کر سکتا۔ ساتھیوں کے عیبوں کو چھپاؤ، ساتھیوں کے عیبوں کو چھپاؤ، بدگمانی سے بچو۔ شیطان یہ ساری چیزیں آپس میں پیدا کرتا ہے، یہ تو اس کا کام ہی ہے، شیطان کا کام ہی یہ ہے، ساتھیوں کو ساتھیوں سے بدگمان کرنا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک قبیلے کی طرف زکوٰۃ وصول کر کے لانے کے لیے بھیجا. قبیلہ بنو مستلق، جاؤ اور اس قبیلے میں جا کر کے زکوٰۃ لے کر کے آؤ. وہ سارے قبیلے والوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول نے ہمارے قبیلے کی طرف ایک صحابی کو بھیجا ہے جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو سارے قبیلے میں خوشیوں کا ماحول بن گیا. قبیلے والے خوش ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں اور اپنی زکوٰۃ کا عمدہ مال چھانٹ چھانٹ کر کے نکال رہے ہیں. ساری تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ صحابی بیچارے اکیلے تھے، تنہا راستے سے جا رہے تھے. راستے میں انہیں ایک آدمی ملا. اس نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کون تھا وہ راستے میں ملنے والا؟ ارے سب سمجھدار لوگ ہیں. کون تھا؟ انہیں پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں قبیلے میں جا رہا ہوں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. تو اس نے ان سے کہا کہ تم تو وہاں جا رہے ہو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لیکن وہ قبیلے والے تو تمہیں قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تم وہاں کہاں جا رہے؟ یہ تنہا تھے، گھبرا گئے، سیدھا وہاں سے واپس ہو گئے. وہ بیچارے تو تیاریاں کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، عمدہ مال زکوٰۃ کے لیے نکال رہے ہیں. یہ واپس آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے ساری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ بھئی ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ایسے ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ کو جمع کیا. سب آ جائیں. جمع ہو گئے، مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے. فیصلہ یہ ہوا، فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ رات کے اندھیرے میں جا کر کے اس قبیلے پر دھاوا بولا جائے اور ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے. سب کو ختم کر دیا. وہ تو اللہ کا فضل تھا، وحی کا سلسلہ جاری تھا. فوراً وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خبر پہنچا دی اور وہ سارا معاملہ اپنی جگہ پر رک گیا. یہ ہے بدگمانی. بات تو کچھ اور ہے، ہم کچھ اور لے کر کے اڑ گئے. اس لیے میرے دوستو اپنے ساتھیوں کی قدر کرنا، اپنے ساتھیوں کی فکر کرنا. ایک ایک ساتھی ہمارے لیے قیمتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی تھے، حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، آ کر کے اسلام قبول کر لیا. کچھ وقفہ گزرا تھا کہ دو آدمی مکہ مکرمہ سے آئے، اونٹ پر سوار ہو کر کے حضرت عیاش رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ اے عیاش، جب سے تم آئے ہو تمہاری والدہ نے قسم کھا لی ہے کہ وہ کھانا نہیں کھائے گی اور اپنے سر میں کنگھی نہیں کرے گی. تو حضرت عیاش عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ مجھے آپ اجازت دے دیجئے کہ میں اپنی والدہ سے مل کر آتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مت جاؤ، جب زیادہ تیزی سے بھوک لگے گی تو تمہاری والدہ کھانا کھا لے گی اور جب سر میں جوئے پڑ جائے گی تو خود بخود کنگھی کر لے گی، لیکن تم مت جانا. انہوں نے کہا نہیں، میری والدہ سے مجھے ملنا ہے، میری والدہ سے مجھے ملنا ہے. پھر کہا میرا مال بھی وہاں پر رکھا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں جاتا ہوں اور جا کر کے اپنی والدہ سے بھی ملتا ہوں اور آتے آتے اپنا مال بھی لیتے ہوئے آتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاج، اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے، اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو میرا آدھا مال تمہارا ہے، تم میرا آدھا مال لے لو، لیکن تم مت جانا.
تمہارے جانے میں مجھے تمہارے اسلام کا خطرہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بس آپ اجازت دے دیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ جانے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جا تو رہے ہو، جاتے جاتے میری یہ اونٹنی تم ساتھ میں لے جانا، یہ بہت تیز ہے، ذرا خطرہ محسوس ہو اسے اشارہ کر دینا، یہ تمہیں سیدھا میرے پاس لے کر کے آئے۔ اب اونٹنی لے کر کے اس میں سوار ہو کر کے نکل گئے۔ راستے میں چل رہے تھے تو یہ دو آدمی ایک اونٹ پر تھے، حضرت عیاش اکیلے اس اونٹنی پر تھے۔ انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ عیاش تمہاری اونٹنی تو جوان ہے، فربا ہے، تیز ہے، ہماری اونٹنی بوڑھی ہے، کمزور ہے، ہم ایک پر دو ہے، تم اکیلے ہو، کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ ہم میں سے ایک تمہارے ساتھ سوار ہو جائے۔ اتنی بات کرتے کرتے رسی ڈالی اور ان کو قیدی بنا لیا۔ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں گئے تو یہ خبر آئی کہ عیاش رضی اللہ تعالیٰ مرتد ہو چکے ہیں، اسلام سے نکل گئے ہیں، چلے گئے۔ تو اب یہ خبر ملنے کے بعد جب خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو آپ خاموش نہیں رہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، چلا گیا، کوئی حرج کی بات نہیں، ہمارے پاس تو بہت ہے، وہ نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، ان سے بھی کام ہو جائے گا، ان سے بھی کام ہو جائے گا، اگر وہ نہیں آ رہے تو کیا بات ہے، ان کے آنے سے کام تھوڑی ہوگا۔ یہ نہیں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، بہت فکر مند ہوئے، بہت روئے۔ ایک آیت لکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پرچے پر، اور وہ پرچہ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچایا، اور یہ دعائیں کرتے رہے یا اللہ اس آیت کو عیاش کو سمجھا دے۔ رو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ جب وہ پرچہ پہنچا حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ نے اس پرچے کو پڑھا، آیت کو پڑھا تو زار و قطار رونے لگے، سیدھا وہاں سے نکلے، مدینہ منورہ آئے اور دوبارہ اسلام کو قبول کر لیا۔ ایک ایک ساتھی کے بارے میں فکر کرنا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے کام کے دو بنیادی اصول ہے۔ سارا کام اور ساری دنیا کے کام کرنے والے، نہیں کرنے والے سارے ایمان والوں کو یہ دو بنیادوں سے باندھا گیا ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے دہلی کے اندر ایک مسجد بنگلے والی مرکز نظام الدین، یہاں سے یہ کام شروع ہوا اور ساری امت کو یہ دو بنیادوں پر باندھا گیا، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، شمال کا رہنے والا ہو، جنوب کا رہنے والا ہو، ہر ایک کو دو کام سے باندھا گیا اور دو بنیادوں سے باندھا گیا۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اور دوسرا اپنے مقام پر رہتے ہوئے مقامی محنت۔ مقامی محنت بنیادی محنت ہے، مقامی محنت عالمی محنت ہے، مقامی محنت چھوٹی محنت نہیں ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک ایک مسجد وار جماعت عالم کے ہدایت کے لیے کافی ہے، اگرچہ صحیح محنت کی جائے۔ جیسے مثال دیتے تھے آپ، ایک آم کی گٹھلی ہے، ایک آم کی گٹھلی، اگر اس پر صحیح سے محنت ہو جائے تو اس آم کے گٹھلی کے پیچھے کروڑوں آم چھپے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ ارے بھئی ایک آم کی گٹھلی پر اگر صحیح محنت ہو جائے تو کروڑوں آم اس سے مل سکتے ہیں، نہیں مل سکتے، اگر محنت صحیح ہو جائے۔ اسی طرح ایک ایک مسجد وار جماعت کے پیچھے کئی ملکوں کی ہدایت کو اللہ پاک نے چھپا کر کے رکھا ہے، بشرطے کہ محنت صحیح ہو جائے۔ مقامی کام کا اہتمام۔ مقامی کام کیا ہے؟ روزانہ کرنے کے 3 کام ہیں، ہفتے میں کرنے کا 1 کام ہے، اور مہینے میں کرنے کا 1 کام ہے۔ یہ 5 کام مقامی کام ہیں۔
روزانہ 3 کام، ہفتے کا 1 کام، مہینے کا 1 کام۔ روزانہ کے 3 کام کون سے ہیں؟ بھئی روزانہ کے 3 کام میں سب سے پہلا کام مسجد کی آبادی کی محنت ہے۔ مسجد کی آبادی کی محنت کیا ہے؟ مسجد کی آبادی کی محنت ہر ایمان والے کو اس کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لانا، یہ مسجد کی آبادی کی محنت ہے۔ ہمارے حضرت جی موجودہ فرماتے ہیں ہمارے سارے گشتوں کا موضوع ایمان والوں کو ان کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لانا ہے۔ ہر ایک کا تعلق مسجد سے کیا جائے، ہر مسئلے کے حل کی جگہ مسجد ہے۔ ہر مسئلے کے حل کی جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کا تعلق مسجد سے جوڑا تھا۔ کوئی بھی ہو ہر مسئلے کے حل کے لیے مسجد آتا تھا۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، کہاں گئے صحابہ کرام؟ مسجد آئے، نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش 1 ہفتے تک مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ پھر اگلے جمعہ کو وہی بارش روکنے کے لیے مسجد آئے کہ بھئی بارش تو بہت ہو رہی ہے، سیلاب کے آنے کا خطرہ ہے، اس لیے دوبارہ مسجد آ کر کے اپنے ہونے والی بارش کو بھی دعا اور مسجد کے ذریعے سے روکا۔ دریائے نیل میں پانی نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے بھی کہاں ہے؟ مسجد آئے۔ ہر مسئلے کے حل کی جگہ مسجد ہے، ہر مسئلے کے حل کی جگہ مسجد ہے۔ مسجد جو ہے فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ مسجد میں کون رہتا بھائی؟ فرشتے رہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے اثرات اس کے اندر آتے ہیں۔ مسجد میں رہنے کا عادی اپنے آپ کو بنایا جائے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہر مسئلے کے حل کی جگہ مسجد ہے۔ ایمان والوں کو ان کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لایا جائے، اور مسجد میں آتے ہی آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا بولو، مسجد میں آتے ہی آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہی طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ آیا تو قریش نے میرا ذہن بنایا، مجھے تیار کیا کہ تم کسی بھی قیمت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنو گے اور نہیں مانو گے۔ میں نے بھی پکا عہد کر لیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنوں گا، اس لیے میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی۔ لیکن کہتے ہیں جیسے ہی میں نے مسجد میں قدم رکھا تو میرے دل نے مجھ سے کہا طفیل تم سمجھدار آدمی ہو، تم شاعر آدمی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی چاہیے، سمجھ میں آ گئی قبول کر لینا، سمجھ میں نہ آئی چھوڑ دینا۔ ان کا میرے دل نے مجھ سے کہا۔ جیسے ہی میں نے مسجد میں قدم رکھا، کانوں سے روئی نکالی، اللہ کے نبی کی بات سنی، اسی جگہ پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی جگہ وفد ثقیف آیا، آ کر کے کہا اللہ کے نبی سے ہم اسلام تو قبول کریں گے لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم دین کی محنت نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مسجد کے ماحول میں رکھو۔ اعمال مسجد آدمی کے دل کو نرم کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب ان کو مسجد میں رکھا گیا تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان بھی لائے ہیں، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ بھی دیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، اور ہم دین کی محنت کے کرنے میں کمی نہیں کریں گے۔ سمامہ بن اسال ان کو لایا گیا مسجد میں، 3 دن تک مسجد کے اندر ان کو رکھا گیا، 3 دن تک مسجد میں رکھا۔
پہلے دن آپ نے پوچھا سمامہ کیا ارادہ ہے اسلام قبول کرنے کے بارے میں؟ انہوں نے کہا میں اپنی قوم کا بڑا آدمی ہوں، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میرے اوپر احسان ہوگا، چاہے تو آپ مال لے کر کے چھوڑ دو، ورنہ آپ مجھے ختم کر دو، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مسجد میں رہنے دو۔ دوسرے دن پوچھا یہی جواب دیا، تیسرے دن پوچھا یہی جواب دیا، 3 دن ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی چھوڑ دیا گیا یہ سیدھا گئے کنویں پر، غسل کیا، کپڑے پہنے، مسجد نبی میں واپس آ کر کے اسلام فوراً قبول کر لیا۔ اعمال مسجد دلوں کے نرمی کے لیے ہے، ہر آنے والے کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے۔ 24 گھنٹے مسجد کی آبادی کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کریں۔ 24 گھنٹے، 16 گھنٹے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے، 12 گھنٹے مساجد اعمال سے آباد ہو۔ ابھی تو حال یہ ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہو گئی مسجد کو تالا، نماز ہوتے ہی مسجد کو تالا۔ ہمارے حضرت فرماتے مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر عمل کے لیے مسجد ہوتی تھی۔ مسجد کی حیثیت ایسی تھی جیسے آپ یہ دیکھیے کہ ایک کنٹرول روم ہوتا ہے، کنٹرول روم، سارے ملک کے نظام کو جہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، ایسی مسجد تھی کہ ہر چیز کو مسجد سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آج مسجد صرف نماز کے لیے سمجھی جانے لگی ہے کہ صاحب نماز پڑھ لیں، تھوڑا سا عمل ہو جائے، اس کے بعد مسجد کو تالا۔ نہیں، ہماری مسجدیں 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہونی چاہیے، مسجد نبوی کی طرز پر۔ حضرت فرماتے تھے جب تم اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے مسجد نبوی کی طرح آباد کرو گے، اللہ رب العزت تمہارے محلوں کو مدینے کے محلوں کی طرح بنا دیں گے۔ تم اپنی مسجد کو مسجد نبوی کی طرح آباد کرو، اللہ رب العزت تمہارے محلوں کو مدینے کے محلوں کی طرح بنا دیں گے۔ اس لیے پہلا کام مقامی 5 کام میں مسجد کی آبادی کی محنت ہے۔ کریں گے سب انشاءاللہ؟ کیسے کریں گے؟ اپنی مسجد میں جتنے جماعت لے کر چلنے والے ساتھی ہیں ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بناؤ۔ 4 مہینے لگے ہوئے 2، چلے لگے ہوئے 2، ایک ذمہ دار 5 ساتھیوں کی چھوٹی جماعتیں بنا کر اپنے محلے کے گھروں کو ان کے اوپر تقسیم کرو۔ مثال کے طور پر آپ کی مسجد میں 5 جماعت لے کر چلنے والے ہیں، 5 جماعتیں بناؤ، 150 مکان ہیں، ہر جماعت کے حصے میں 30 گھر نامزد آنے چاہیے۔ ہمارے یہاں محلوں کی تقسیم نہیں ہے، پٹیوں کی تقسیم نہیں ہے، گلیوں کی تقسیم نہیں ہے، یہ گلی آپ کی، یہ محلہ آپ کا، یہ پٹی آپ کی، نہیں میرے دوست۔ مکان تقسیم کیے جائے نامزد۔ عبدالستار بھائی کے مکان سے عبدالغفار بھائی کے مکان تک 30 گھر 1 نمبر جماعت کے ذمے ہیں، باقاعدہ لکھ کر۔ پہلا کام جماعت بنانا، دوسرا کام مکان تقسیم کرنا، تیسرا کام ہفتے میں 1 مرتبہ ملاقات کا نشانہ پورا کرنا۔ 1 ہفتے کے اندر جتنے گھر ہمارے ذمہ آئے ہیں ان سے ملاقات کا نشانہ پورا ہو۔ مراد یہ ہے کہ گھروں سے نہیں ملنا ہے، گھروں سے نہیں ملنا ہے، ان گھروں میں جتنے بالغ مرد ہیں 1 ہفتے کے اندر ان سب سے ملاقات پوری ہو جائے۔ ابھی ہمارا نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے کہ جتنے آ گئے اتنے مل کر کے ملاقات کے لیے چل دیے، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، اچھا جی چلو 4 گھر سے روزانہ ملنا ہے،
4 گھر پر جا کر کے آواز دی، 2 گھر والے ملے، 2 والے نہیں ملے، تو اب ہم آئندہ دن کیا کرتے ہیں؟ اگلے دن اس سے آگے کے 4 گھر لیتے ہیں، اور پیچھے والا رہ گیا، آگے پاٹ، بولو پیچھے صاف، کوئی مسئلہ نہیں، ملاقات ہوئی تو بھی چلے گا، نہیں ہوئی تو بھی چلے گا۔ اس لیے ہمارے مولانا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس کام کو باپ بن کر کرو، باپ کیا فرماتے تھے؟ بیٹے بن کر نہیں، باپ ہوتا ہے نا باپ، اس کی 10 اولاد بھی اگر ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بچے میرے ہیں۔ کس کے ہیں؟ جب یہ بول دیا کہ بچے میرے ہیں تو ان ساروں کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ کپڑے ہیں، پڑھائی ہے، لکھائی ہے، ساری ضروریات 10 بچوں کی اکیلے باپ پوری کرتا ہے۔ لیکن جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ابا ہمارے ہیں، ابا، تو ایک کے ذمے صبح کا کھانا، ایک کے ذمے دوپہر کا کھانا، ایک کے ذمے شام کا کھانا، ایک کے ذمے ڈاکٹر، دوا خانہ، ایک کے ذمے کپڑے، ایک کے ذمے چپل، ایک کے ذمے پاکٹ خرچ۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو کیوں؟ بچے نے بولے ابا ہمارے ہیں، اور ابا نے بولے تھے بچے میرے ہیں، تو یہ سارا کام وہ اکیلے کرتے تھے 10 کا۔ اس لیے اس کام کو باپ بن کر کرنا چاہیے، مولانا فرماتے یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب ہر حال میں کرے گا، چاہے کوئی کرے نہ کرے، کوئی ساتھ دے نہ دے، کوئی آئے نہ آئے، میرا کام سمجھ کر کے کرے گا تو کام ہوگا۔ 1 ہفتے کے اندر ملاقات ہے۔ وہ جو 4 گھر ہمارے ذمہ دیے ہوئے ہیں، ان 4 گھروں میں جتنے بالغ مرد ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اندر ان سے ملاقات کا نشانہ پورا کرنا ہے۔ اب وہ اگر گھر پر مل گئے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جہاں ملے، جس وقت میں ملے، ان سے وہاں اس وقت میں جا کر کے ملاقات۔ اور ہماری ملاقاتوں کے دوران سارے ایمان والوں سے مل کر ان کو مسجد میں لایا جائے۔ مسجد میں علم کا حلقہ قائم ہوگا، مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم ہوگا۔ ملاقات کر کے مسجد میں لائیں، علم کے تعلیم کے حلقے سے ان کو گزارو، پھر ان کو لے کر کے بیٹھو اور اب ایمان کا حلقہ قائم کرو۔ 4 اعمال کی 4 صفات کے ساتھ ہر ایمان والے کو دعوت دینا ہے۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے 5 کام کے ذریعے سے 4 اعمال کا زندہ کرنا مقصد ہے۔ وہ 4 اعمال کیا ہیں؟ ہر ایمان والے سے ایمان کی نسبت پر ملاقات کر کے اس سے ایمان کی بات کرو۔ ایمان پہلا، ہر ایمان والا اپنی نماز پر محنت کرے، اور نماز پر محنت کر کے اپنی نماز کو جاندار بنائے، اور اس نماز کے ذریعے سے وہ اپنے تمام مسائل کو حل کرنے والا بنے، اس لیے اس سے نماز کی بات کرے۔ ہر ایمان والا اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارے، اس لیے اس سے ذکر کی بات کرے۔ اور ہر ایمان والے کا تعلق فضائل کی تعلیم سے ہو، اس لیے اس سے علم کی بات کرو۔ ایمان، نماز، علم اور ذکر، یہ 4 چیزوں کا زندہ کرنا مقصد ہے 5 کام کے ذریعے سے۔ تو 4 صفات کی دعوت دینا ہے، 4 اعمال کی دعوت دینا ہے، 4 صفات کے ساتھ۔ دعوت دینے میں بھی 4 صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کامل یقین کے ساتھ دعوت دو۔ میرے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اسی دعوت میں ہے جو میں دے رہا ہوں۔ اس یقین کے ساتھ دعوت دی، کامل یقین کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ دعوت دی جائے۔ ہمارے دعوت دینے میں نرمی ہو، خوشامد کا پہلو ہو۔ تیسرے، اخلاص کے ساتھ دعوت دی جائے کہ یہ جو دعوت میں دے رہا ہوں محض اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، میرا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور چوتھا،
اپنی احتیاط کے ساتھ دعوت دینا، اپنی ضرورت سمجھ کر کے دعوت دینا۔ 4 اعمال کی 4 صفات کے ساتھ دعوت دینے کے بعد اب ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ صفات ہے، اس کو زندگی میں لانے کے لیے ہر ایمان والے سے 4 مہینے مانگے جا رہے ہیں۔ ہر ایمان والے سے 4 مہینے مانگے جا رہے ہیں، لہذا آپ نیت کرو 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جیسا آپ انشاءاللہ بول رہے ہیں نا، ایسے وہ بھی بولیں گے جن سے آپ بات کریں۔ 4 مہینے کی تشکیل، پہلی تشکیل ہر ایمان والے سے 4 مہینے کا تقاضا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے مرکز نظام الدین سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہمیں ہر ایمان والے سے سالانہ 4 مہینے چاہیے، ماہانہ 10 دن چاہیے اور روزانہ کے 8 گھنٹے چاہیے۔ یہ آواز ہے ہر ایمان والے کے لیے، ذمہ داروں کے لیے نہیں، پرانوں کے لیے نہیں۔ پرانوں کے لیے تو اس سے آگے کے تقاضے ہیں۔ سالانہ 6 مہینے پر آؤ، سالانہ 8 مہینے پر آؤ۔ ایک ایسا عملہ عالمی سطح پر موجود ہے اللہ کے فضل سے، جیسے ہم سال کا چلہ جاتے ہیں نا، سال کا چلہ، وہ بھی اللہ توفیق دے دے، پابندی سے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اللہ کو پتا، سال میں چلہ لگاتے ہیں نا، ایسے وہ لوگ سال کا چلہ اپنے گھر پر لگاتے ہیں، وہ بھی ایک ساتھ نہیں، کبھی 2 دن، کبھی 4 دن، کبھی 5 دن، کبھی 6 دن، پورے سال بھر میں اس طرح سے چلہ ان کا اپنے گھر پر لگتا ہے، باقی سارا وقت تقاضوں پر لگتا ہے۔ کہاں گئے تھے صاحب؟ کب گئے تھے؟ بولے 1 مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے۔ اچھا کہاں گئے تھے؟ بولے 1.5 مہینے میں 28 ملکوں کا سفر کر کے آ رہے ہیں۔ 1.5 مہینے میں 28 ممالک کا سفر کر کے آ رہے ہیں، وہاں کے اجتماعات، وہاں کے جوڑ، وہاں کے مشورے سب نمٹ کر کے آ رہے ہیں۔ اتنا اللہ نے استعداد پیدا کر دی۔ اس لیے میرے دوستو، پہلی تشکیل 4 مہینے کی، دوسری تشکیل چلے کی، اور تیسری تشکیل ہر ہفتے اپنی چھوٹی جماعت سے نقد 3 دن کی جماعت کے بنا لیں۔ ہر ہفتے 3 دن کی جماعت ہر چھوٹی جماعت سے بنا کر نکالنا۔ مہینے میں 4 جماعتیں مردوں کی اور 1 جماعت مع مستورات، ایسے 5 جماعتیں مہینے میں ایک چھوٹی جماعت سے نکالنا۔ 100% امت کا خروج مقصود ہے۔ 100% محلے کے اطراف میں رہنے والے جتنے بالغ مرد ہیں، ان سب کا مہینے میں 3 دن کم سے کم اللہ کے راستے میں لگنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ نظام ہے۔ مسجد کی آبادی کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا عمل روزانہ کرنے کا، وہ گھر اور مسجد کی تعلیم ہے۔ یہ دونوں ملا کر کے ایک عمل ہے، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم۔ عمل مکمل ہوگا تو نتیجہ آئے گا، ادھورے عمل پر نتیجہ بھی ادھورا آئے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں اگر کسی عمل کا نتیجہ لانا ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ عمل کو 4 شرائط کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل کو وقت پر کیا جائے، پورا کیا جائے، تسلسل کے ساتھ کیا جائے اور صحیح نہج کے ساتھ کیا جائے۔ ان 4 شرائط کے ساتھ جب عمل ہوگا تو اب عمل نتیجہ لائے گا۔ مسجد کی تعلیم روزانہ پابندی سے اپنی مسجد میں کم سے کم آدھا گھنٹہ ہونی چاہیے۔ آدھا گھنٹہ روزانہ پابندی سے مسجد کی تعلیم۔ ساری مسجد کی جماعت کو بٹھا کر، محلے کے سارے مصلیان کو بٹھا کر مشورہ کرو، اور مشورے سے جون سا فارغ وقت ہے جس میں سارے محلے والے، ساری مسجد کی جماعت آسانی سے بیٹھ سکتی ہو، ایسے وقت میں تعلیم کرو۔ اور وہ سب سے بہتر وقت کون سا ہے بھائی؟ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ فجر کے بعد اپنی مسجد میں آدھا گھنٹہ تعلیم ہونی چاہیے۔ ایک دن منتخب حدیث سے اور ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات سے بدل بدل کر کے تعلیم کی جائے۔ تعلیم یقین کی تبدیلی کے لیے ہے۔ کائے کے لیے بھائی؟ ہاں، یقین کی تبدیلی کے لیے۔ تعلیم کام کرنے والوں کی غذا ہے، غذا۔
خوراک جسے کہا جاتا ہے. اس لیے فرمایا فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے. فضائل پر محنت ایمان پر محنت ہے. اجر کا یقین ہونا یہ بھی ایمانیات میں سے ہے. اور جب فضائل کے ذریعے سے یقین بنے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. اس لیے مسجد کی تعلیم آدھا گھنٹہ پابندی سے کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ میں اپنے گھروں میں گھر کی تعلیم کریں گے انشاءاللہ. گھر کے تعلیم کے لیے اپنے گھر کے تمام افراد کو بٹھاؤ اور بیٹھ کر ان سے مشورہ کرو کہ آپ رائے دو کون سے وقت میں گھر کی تعلیم مناسب رہے گی. جب گھر کے سارے افراد اپنے تقاضوں سے فارغ ہو ایسے وقت میں گھر کی تعلیم کرو. گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ کرنا ہے. پہلا عمل گھر کے تعلیم میں تصحیح قرآن کا حلقہ ہے. قرآن کے سیکھنے سکھانے کا صحیح کرنے کا حلقہ گھر کے تعلیم میں لگایا جائے گا. سارے کئی پرانے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جماعت میں جاتے ہیں چلہ 4 مہینے میں تو بھئی 3 دن میں اپنے ساتھ جن ساتھیوں کو لے کر کے جاتے ہیں تو امیر صاحب کو سب سے پہلی فکر کیا ہوتی بھئی میرے ساتھ جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں ان کا کم سے کم اتنا قرآن صحیح ہو جائے کہ یہ صحیح نماز پڑھ سکے. تو جن کو 3 دن میں لے کر کے جا رہے ہیں چلہ 4 مہینے میں لے کر کے جا رہے ہیں ان کے بارے میں اتنی فکر ہے جن کے ساتھ زندگی گزارنا ہے یا جن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کے بارے میں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تب ہم نے آج تک اپنے گھر والی کو لے کر کے بیٹھے اور اس کی سورہ فاتحہ سنی صحیح ہے یا غلط ہے یاد بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے. اس لیے پہلا عمل گھر کے تعلیم میں تصحیح قرآن کا حلقہ ہے. دوسرا عمل گھر کے تعلیم میں کتاب کا پڑھنا ہے. اس کی ترتیب بھی یہی ہے 1 دن منتخب حدیث 1 دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات. اس کو اہتمام سے پڑھا جائے. تیسرا عمل گھر کے تعلیم میں 6 صفات کا مذاکرہ ہے. اب یہاں مذاکرے کا لفظ ہے. ایک آدمی بولے گا سارے بیٹھ کے سنیں گے یہ بیان ہوگا. مذاکرہ نہیں ہو سکتا. مذاکرہ کب ہوگا جب جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں ہر آدمی 6 صفات بولے گا تو یہ 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمارے گھر میں جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں ہیں جتنے بچے ہیں ہر ایک کو 6 نمبر یاد کراؤ. ہر ایک کو 6 نمبر یاد ہونے چاہیے. ہر صفت کا مقصد ہے اس سے متعلق احادیث ہے جو منتخب احادیث میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں لکھی ہوئی ہے. ہر صفت کے اعتبار سے ان کو یاد کیا جائے اور ہر صفت کو زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے. 6 صفات یاد کرا کے اب گھر میں صفات کے مذاکرے کے جوڑیاں لگائی جائے. چوتھا عمل گھر کے تعلیم میں تشکیل کا ہے. اپنے گھر میں تشکیل کا ماحول بنے. اس لیے جہاں جاتے ہو جن مجالس میں جاتے ہو چاہے وہ شب گزاری کی مجلس ہو چاہے ہفتے واری مشورہ ہو چاہے ماہانہ جوڑ ہو چاہے علاقے ضلع کا اجتماع مشورہ ہو اس میں جتنے تقاضے آتے ہیں جتنوں کو سنتے ہیں وہ سارے اپنے گھر میں جا کر کے گھر والوں کو سناؤ. آج یہ تقاضا آیا یہ تقاضا آیا یہ نظام ہوا یہ مشورہ ہوا اندرون کا تقاضا آیا بیرون کا تقاضا آیا مردانہ جماعتوں کا تقاضا آیا ماں مستورات جماعتوں کا تقاضا آیا. یہ جب گھر میں سناؤ گے تو ہمارے گھر میں تشکیل کا ماحول بنے گا. تشکیل کا ماحول بنے گا. اگر نہیں کیا تو ہمارا بھی دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہم نے گھر والوں کا ذہن دینی اور دعوتی بنایا ہی نہیں. تو کیا ہوگا ہمارا بھی دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. چوتھا عمل گھر کے تعلیم میں تشکیل کا ہے. 5واں عمل آئندہ کل کا مشورہ ہے. اس میں 3 چیزیں طے کرنا. تصحیح قرآن کے حلقے کا ذمہ دار کون ہوگا کتابی تعلیم کا ذمہ دار کون ہوگا 6 صفات کے مذاکرے کا ذمہ دار کون ہوگا. یہ 5 اعمال کے ساتھ
اپنے اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا ہے. کر لو گے انشاءاللہ؟ اور جتنے یہاں ہیں یہ جو نہیں آئے ان پر بھی محنت کر کے ان کے گھروں میں بھی 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کو زندہ کرنا یہ مقصد ہے. اسی سے متعلق مستورات کی ہفتے واری اجتماعی تعلیم ہر 20 25 30 مکان کے درمیان، یعنی ہر چھوٹی جماعت کے حصے میں جتنے گھر آئے ہوئے ہیں ان کے درمیان ایک جگہ مستورات کی ہفتے واری اجتماعی تعلیم کو شروع کرنا ہے قوائف کے ساتھ. 2 بہنیں عشرہ لگائی ہوئی، 3 بہنیں 3 دن لگائی ہوئی، اور وہاں کی مسجد کی جماعت اتنی مضبوط ہو کہ وہ وہاں کے ہفتے واری تعلیم کے نظام کو سنبھال سکے. ایسے گھر میں تعلیم شروع کر دی جائے. گھر کے لیے یہ قوائف نہیں ہے کہ اس گھر میں یہ ساری چیزیں ہوں. گھر کے لیے قوائف تو پردے کا اہتمام ہے. محلے میں یہ قوائف ہو کہ 2 بہنیں عشرہ لگائی ہوئی ہو، 3 بہنیں سے روزہ، اور مسجد کی جماعت اتنی مضبوط کہ وہ ہفتے واری تعلیم کے اعمال کو سنبھال سکے. وہاں ہفتے واری تعلیم شروع کرو ذمہ داروں کے مشورے سے. ذمہ داروں کے مشورے سے. ہفتے واری تعلیم کے 4 اعمال ہیں. پہلا عمل استقبال کا ہے، دوسرا عمل کتاب کے پڑھنے کا ہے. اس کی ترتیب بھی یہ ہے: 1 ہفتے منتخب حدیث سے تعلیم ہوگی، 1 ہفتے فضائل اعمال مع فضائل صدقات سے تعلیم ہوگی، اور تیسرا عمل 6 صفات کا مذاکرہ ہے. چوتھا عمل تشکیل کا ہے. عمل 4 ہیں لیکن کریں گی 3 بہنیں. 1 بہن استقبال، 1 بہن کتاب کا پڑھنا، اور 1 بہن 6 صفات کا مذاکرہ اور تشکیل، دونوں کام سنبھالے گی. ابھی نظام الدین مرکز سے اس بات کی اجازت مشورے سے ہوئی ہے کہ کنواری بچی یہ ہفتے واری اجتماعی تعلیم میں صرف تعلیم کر سکتی ہے، 6 صفات کا مذاکرہ نہیں کر سکتی. تعلیم کی اجازت ہوئی ہے. اسی طرح میرے دوستو ششماہی جوڑ ہے. 6 مہینے میں 1 مرتبہ کام کرنے والی پرانی بہنوں کا جوڑ کیا جائے. اس میں 5 نوعیت کی بہنیں جمع ہوگی. جن کا 3 مرتبہ سے روزہ لگا ہوا ہے وہ جمع ہوں گی، جن کا عشرہ لگا ہوا ہے، جن کا چلہ لگا ہوا ہے، جن کا 2 مہینہ بیرون میں لگا ہوا ہے، جن کا 1 مہینہ نصرت میں لگا ہوا ہے. یہ ساری بہنیں 6 مہینے میں 1 مرتبہ ششماہی جوڑ کے موقع پر جمع کی جائے گی اپنے محرم کے ساتھ. ایک تو تعلیم کا عمل ہوگا، ایک مجلس صحابیات کے وہ واقعات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قربانی کے واقعات ہیں، صحابیات کے وہ واقعات جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ اس میں سنایا جائے. ام حرام بنت منہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اچانک جاگے مسکراتے ہوئے ام حرام بنت منہان نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ فرمایا میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے. اس میں دیکھا ایک جماعت سمندری سفر کر رہی ہے، اور اس جماعت میں اس جہاز پر بیٹھے ہوئے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ام حرام بنت منہان نے کہا، اے اللہ کے رسول میرا نام بھی اس جماعت میں لکھ دیجئے، میں اس جماعت میں جانا چاہتی ہوں، میرا نام اس میں لکھ دیجئے. آپ نے فرمایا ہاں تم ضرور اس جماعت میں جاؤ گی. پھر لیٹے، پھر مسکراتے ہوئے اٹھے. پوچھا ام حرام بنت منہان نے، اے اللہ کے رسول اب کیا ہو گیا، کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے دوسری جماعت بھی دکھائی گئی، خواب ہوا ہے دوسری جماعت بھی دکھائی گئی، سمندری سفر کر رہی ہے، اور اس پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ام حرام بنت منہان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول میرا نام اس دوسری جماعت میں بھی لکھ دیجئے، اس میں بھی مجھے جانا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حرام تم دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو جبکہ تم پہلی جماعت میں جاؤ گی وہیں تمہارا انتقال ہو جائے گا اور اسی جگہ تمہیں دفن کر دیا جائے گا۔ پھر بھی جذبہ ہے جس عورت کو یہ معلوم ہو کہ مجھے اللہ کے راستے میں جا کر کے مرنا ہے، اس کے باوجود یہ جذبہ ہے کہ میرا نام دوسری جماعت میں لکھی۔ ان واقعات کو صحابیات کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے قربانی کے واقعات کو بتایا جائے، اس کے بعد تشکیل ہو 3 سے روزہ والوں کی عشرے کی، عشرے والوں کی چلے کی، چلے والوں کی دوسرے چلے کی، دوسرے چلے والوں کی 2 ماہ بیرون کی اور 1 ماہ نظام الدین نصرت کی۔ یہ ششماہی جوڑ ہے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو ہم بھی نیتیں کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ ہم اپنے گھر والوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ ارے نکلیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اور دوسری نیت یہ کرو کہ آنے والی ماہ مستورات جماعتوں کو ہم اپنے گھروں میں ٹھہرائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر گھر میں مستورات کی جماعت کا قیام ہونا چاہیے۔ بہت بے دینی کا عالم ہے دوستو، اس کے ختم کرنے کا اور گھروں میں 24 گھنٹے کے اعمال کے قائم کرنے کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر والوں، اپنے گھر کی مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں جائیں اور آنے والی مستورات کی جماعتوں کو ہمارے گھروں میں ٹھہرائیں۔ ٹھہراؤ گے؟ کوئی شرط نہیں ہے مستورات کی جماعت گھر میں ٹھہرانے کی سوائے پردے کے، اور جس گھر میں جماعت ٹھہر رہی ہے وہاں کے مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجد میں قیام کریں۔ اگر انتظام الگ سے ہیں، جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کم سے کم ایک گھر کا فرد جماعت کے ساتھ مسجد میں رہے۔ اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے جماعت کے ٹھہرانے کی۔ سلیب کا مکان ہونا، اے سی والا ہونا، انڈین ہونا، ویسٹرن ہونا، کوئی تقاضا نہیں ہے۔ ہمارے مفتی یعقوب صاحب دامت برکاتہم فرماتے جھگی جھوپڑیوں میں جماعتوں کو ٹھہراؤ، جھوپڑ پٹیوں میں جماعتوں کو ٹھہراؤ، ایسے گھر میں جماعت کو ٹھہراؤ جہاں کی بہنیں تو آرام سے سو سکے اور ہماری جماعت کی بہنیں رات بھر اللہ اللہ کرنے میں گزار دو۔ اتنے چھوٹے گھر میں بھی جماعت کا قیام کرو، کیونکہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوسرا عمل روزانہ میں تعلیم ہے۔ تیسرا عمل مشورہ ہے۔ مشورہ، اس کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ مسجد وار جماعت کا مشورہ ایسے وقت میں کیا جائے جس وقت سارے مسجد کے لوگ اور مسجد کی جماعت مشورے میں جمع ہو سکتی ہو۔ یہ وقت بھی آسانی سے صبح کا وقت ہے۔ جیسے نماز اجتماعی عمل ہے، سارے محلے والوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے بولو، ایسے ہی مسجد کا مشورہ بھی اجتماعی عمل ہے، یہ بھی سارے محلے والوں کے لیے ہے، صرف مسجد وار جماعت کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہم مصلیان کے جانے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ چلے جاویں تب ہم مشورہ کریں، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اعلان کر کے سارے مصلیان کو مشورے کے لیے روکو۔ یہ بہت اہم مشورہ ہونا ہے۔ آپ حضرات سارے کے سارے تشریف رکھیں، دین کے زندہ کرنے کا مشورہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے جس کے دل میں دین کے زندہ کرنے کا فکر ہوگا، درد و غم ہوگا، اللہ پاک اس سے دین کا کام لیں گے۔ دین کے مٹنے کا درد و غم اور دین کے زندہ کرنے کی فکر جس دل میں ہوگی، اللہ اس سے دین کا کام لیں گے۔ اس لیے روزانہ کے مشورے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہفتے کے 2 گشت ہیں۔ گشت والا عمل ہمارے کام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گشت والے عمل کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ جس دن گشت کا دن ہوتا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میواتی حضرات کو روزہ رکھواتے تھے، اعتکاف کراتے تھے،
اور جب گشت کا وقت آتا تھا تو ان سے کہتے تھے تم اللہ کے لیے بھوکے رہے ہو، اللہ ہی کے لیے اللہ کے گھر میں پڑے ہو، اب اللہ کے بندوں میں جا کر کے اللہ کی بات کرو۔ اتنا اہتمام گشت والے عمل کا۔ دو گشت ملا کر ایک عمل ہے، جیسے دو تعلیم ملا کر ایک عمل ہے، اسی طرح دو گشت ملا کر ایک عمل ہے۔ ایک اپنے مسجد کا گشت، ایک پڑوس کے مسجد کا گشت، اہتمام سے کرنا۔ گشت کے جس دن ہمارا گشت ہے اس سے ایک دن پہلے اہتمام سے مشورہ ہو، ساتھیوں کو فکر مند کیا جائے، گشت کی بات، گشت کی اہمیت، گشت کی فضیلت، اصول آداب کو اچھی طریقے سے سمجھایا جائے، دو نمازوں کے درمیان کا وقت مکمل طور پر فارغ کیا جائے، آدھا گھنٹہ کم سے کم فضائل گشت کی بات چیت ہونی چاہیے۔ پھر درمیانی بات ہے مغرب کی بات چیت 6 صفات کے دائرے میں ہونی چاہیے، 15 سے 20 منٹ، ایران کی، توران کی، ادھر کی ادھر کی قصے کہانیاں، یہ نہیں دوستو۔ 6 صفات کے دائرے میں 15 سے 20 منٹ بات ہو، اس کے بعد تشکیل ہو۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محلے کا گشت یہ محلے کے اجتماع کا دن ہے۔ محلے کا گشت کیا ہے؟ محلے کے اجتماع کا دن ہے، اور ہمارا کوئی اجتماع بغیر جماعت کے نہیں ہے۔ کیوں بھئی یہ پاتری کا اجتماع ہو رہا ہے، یہاں سے جماعتیں جاری نہیں جاری؟ کتنی جماعتیں ہیں؟ 7 جماعتیں ہیں، ماشاءاللہ۔ اب ہم خوش ہو رہے ہمارے اجتماع سے 7 جماعتیں نکلی ہیں۔ ارے نکالنی کتنی تھی؟ تقاضا کتنا دیا گیا تھا؟ کتنی مسجدوں کا اجتماع ہے یہ؟ 84 مسجدوں کا، 7 سینٹروں کا، ہر مسجد میں یہ تقاضا دیا گیا تھا ایک جماعت 4 مہینے کی، 2 جماعتیں چلے کی۔ اس حساب سے کتنی جماعتیں ہوئی جی؟ 84 جماعتیں 4 مہینے کی، 168 جماعتیں چلے کی، اور جا کتنی رہی؟ 7۔ اب یہ باقی تقاضا کون پورا کرے گا جی؟ ارے سیدھی بات ہے، ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورا کریں گے۔ آئے تو تھے اجتماع میں شرکت کی نیت سے، اب نیت کر لو کہ یہیں سے اللہ کے راستے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ارے جائیں گے انشاءاللہ تو بولو، کہاں صحیح بولو گے تو کیا کریں؟ جائیں گے؟ نہیں آ رہی آواز۔ ارے یہاں سے جائیں گے اجتماع میں، جماعت میں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ تو محلے کا اجتماع، یہ محلے کا جو ہے نا ہفتے واری گشت، یہ اجتماع ہے، اور کوئی اجتماع بغیر جماعت کے نہیں ہے۔ 4 مہینے کی چلے کی آخری درجے میں ہر ہفتے واری اجتماع سے، ہفتے واری گشت سے 3 دن کی جماعت کم سے کم بنا کے نکالیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح مہینے میں ایک مرتبہ 3 دن ہے، 10 دن کی آواز لگائی جا رہی ہے، 10 دن ماہانہ ہر ایمان والے سے چاہا جا رہا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے آدمی کو تم موت کی دعوت دو گے تو وہ بخار پر خود بخود تیار ہو جائے۔ بولے حضرت 10 دن نکلنا ہے، نہیں بولے 10 دن اپنا کہاں جم رہا، 3 دن میں لکھ لو اپنا نام، 3 دن میں۔ تو 10 دن کی آواز جم کر لگاؤ گے، 3 دن کی جماعتیں خود بخود بنے گی۔ ماہانہ 10 دن کی آواز، مہینے میں 10 دن لگانا ہے، لگائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح مدرس طلباء پر محنت، دینی طلباء اور عصری طلباء پر محنت کا نظام بنایا جائے۔ 100% مدارس کا احاطہ کرنا ہے، یہ نظام الدین مشورے سے طے کیا گیا۔ ان مدرسوں کے اندر جتنے طلباء ہیں 5 اعمال کا نظام مدرسے میں قائم کیا جائے۔ 5 اعمال کا نظام، 5 کام کا نظام مدرسے کے اندر قائم ہو، مشورہ بھی ہو، تعلیم بھی ہو، گشت بھی ہو، ملاقاتیں بھی ہو، اور طلباء کی ہر ہفتے 24 گھنٹے کی جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں اہتمام سے نکالنا ہے، نکال لیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح عصری طلباء، اسٹوڈنٹ جو حضرات ہیں، یہ بھی ان کو اپنے اپنے علاقوں میں مقامی کام سے جوڑا جائے، روزانہ کے اعمال سے جوڑا جائے، اور ہو سکے تو اگر ان کی 3 دن کی چھٹی ایک ساتھ ہے مہینے میں، 3 دن کی جماعت میں نکالا جائے، وہ
مخلوط جماعت بناتے ہوئے 2 ذمہ دار ساتھی ان کے ساتھ جماعت میں جوڑے جائیں، وہ بھی ایسے جن کا پہلے اپنا سیروزہ لگ چکا ہو، پہلے ان کا عمومی 3 دن اپنا لگ چکا ہو، ایسے ذمہ دار ساتھی مضبوط پرانے مجے ہوئے یہ اسٹوڈنٹ حضرات کی جماعت کے ساتھ میں جوڑا جائے۔ اگر یہ 3 دن ایک ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کا نظام بنایا جائے کہ ان کے بھی ہر ہفتے 24 گھنٹے کی جماعت نکلے، ہر ہفتے 24 گھنٹے کی جماعتیں نکلیں، اور یہ ذمہ دار حضرات جن کے 3 دن لگے ہوئے ہیں یہ ان کو 24 گھنٹے کے لیے لے کر کے جائیں۔ دینی مدارس کا بھی اور عصری دینی طلبہ کا بھی اور عصری طلبہ کی بھی محنت کے ساتھ ساتھ سال میں 2 جوڑ ہیں، ایک شروع کا جوڑ ہے، ایک آخری کا جوڑ ہے، اس میں تشکیلیں کر کے خوب جماعتوں کو اہتمام سے بنایا جائے۔ عصری طلبہ اور دینی طلبہ ان کی چلے کی جماعت ہو، 4 مہینے کی جماعت ہو، سیدھا نظام الدین روانہ کیا جائے۔ کہاں روانہ کریں گے؟ سیدھا نظام الدین، 3 دن کی عشرے کی جماعتیں اپنے آپس کے مشورے سے چلائی جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح وہ اسٹوڈنٹ حضرات یا وہ طالبات جو ہاسٹلز کے اندر ہیں ان کے اوپر بھی محنت کا نظام بنایا جائے، ہر ایک پر محنت کرنا ہے، ہر وقت محنت کرنا ہے، تاکہ مقصود یہ ہے کہ 100% ماحول بنے۔ کیا بنے؟ 100% ماحول بنے۔ سب کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔